پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑے عرصے اور مہلت کیوں نہ دی؟ آپ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قتال سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں رہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دو کہ بھلائی و برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں؟ تمہیں جو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا، حقیقتاً اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اور وہ منافق کہتے ہیں کہ فرما بردار ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جو بات تم نے کہی ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتا ہے۔ وہ رات میں جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب انہیں کوئی امن یا خوف کی خبر ملتی ہے تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو پہلے رسول کے پاس یا اپنے ذمہ دار اصحاب کے پاس لے آتے تو وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سوائے تھوڑے لوگوں کے شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ پس اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم اپنی جان کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو جنگ پر ابھارتے رہو۔ ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ روک دے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ
ہر شے پر نگران ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز سلام کا جواب دو یا اسی طرح لوٹا دو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ضرور قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی۔